السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان۔ بھی ہمارے اس چینل قاری یعقوب فیصل آبادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ حمد و ثناء اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے۔ پیارے بھائیو، جس طریقے نال رحمتاں اور برکتاں والا مہینہ ماہ رمضان ساڑھے واسطے ایک مہمان بن کر کے آیا، سانو چاہیے کہ اسی اپنے مہمان دی عزت کریے۔ قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر یہ مہمان ساڑی سفارش کرے گا۔ حدیث تساں بارہا صحیح مسلم شریف دی سنی ہوئی ہے، اس واسطے روزے کے فوائد اس خطبے دے اندر میں بیان نہیں کی تھی کہ قیامت والے دن روزہ اور قرآن پاک دی تلاوت، قرآن پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا ایکو زمرے دے اندر ہے۔ یہ رب دے حضور سفارش کرنگے، حدیث دے آخری الفاظ نے فقال یشفعان، نہ دعا دی سفارش قبول فرما لی جائے گی۔ رات سورہ فاتحہ دی اہمیت بیان ہوئی اور او دے اندر قرآن پاک دیاں آیات احادیث، صحیح احادیث نال بات وضاحت کیتی گئی، دسی گئی کہ بغیر سورت فاتحہ دے نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ بات اتنے ختم ہوئی سی کہ جیڑی سورت فاتحہ جس نماز دے اندر جس رکعت اندر نہ پڑھی جائے گی، ہیا خداج خداج خداج، او غیر تمام، ادا مطلب ہے او فضول ضائع نماز ہے، او نماز نہیں ہو سکتی، خداج 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 ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کئی لوگ کہندے نے اور کہن گے، اعتراض کردے نے کہ جناب اگر سورت فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی تے پھر قرآن پاک دی او آیت سورہ اعراف دی آیت نمبر 204 او دے اندر اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جدو قرآن پاک پڑھیا جائے توجہ نال سنو تے خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن میں صرف لمبی چوڑی بات نہیں، بیساں کتاباں پڑھیاں پڑھیاں نے، خلاصے دا مطلب یہ ہوندہ ہے کہ مختصر بات ہوئے۔ ہاں جی، سورہ فاتحہ دا خلاصہ جرز ہوئے گا کہ اس آیت دا مطلب آمنہ دلال عرب دے در یتیم شیمہ دے ویر اور جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا علیہ السلام صحیح جان دے سن، یا اس تو بعد والے نبی پاک دے مقتدی صحیح جان دے نے، امتی صحیح جان دے۔ یہ جواب یہ ہوئے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مفہوم صحیح جان دے سن تے پیارے نبی دیاں حدیثاں دے اندر یہ بات واضح ہوئی۔ پھر اس آیت دا شان نزول نماز دے اندر سورت فاتحہ پڑھن دے وقت نہیں نازل ہویا، یہ آیت مکہ مکرمہ چ نازل ہوئی ہے۔ سورت فاتحہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
نماز اندر ساریاں رکعتاں جے پڑھنے دا حکم دیتا، امام دے پیچھے بھی پڑھنے دا حکم دیتا۔ پیارے نبی ساری زندگی اس بات دے اتے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر دے رہے، عمل پیرا رہے، صحابہ نے عمل کیتا، تابعین تبع تابعین نے عمل کیتا۔ اگر کسی کو روایت نہیں پہنچ سکی، بھلیکھا لگ گیا دا مطلب ہے کہ ساری دنیا ہی بھلی جائے، ایک بندہ کھوج ڈگ پیا مگر چھاڑا ماری جان سارے، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ فرمایا ایدہ شان نزول ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو آقا قرآن پڑھ دے سن تے مشرکین منافقین وہ لوگ شور پاندے سن۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیتا ہے جدو قرآن پڑھیا جائے توجہ نال سنو اور چپ ہو جاؤ، اور پڑھنے دا طریقہ سورت فاتحہ دا کیے کہ امام نو چاہیے ہے سنت دے مطابق امام ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، ایک آیت پڑھے سکتا کرے نال دوسرا اقرا فی نفس، اپنے نفس دے اندر یعنی دل اندر بغیر آواز بلند کیتے پڑھ لوے، آیت دہرا لوے، سنی بھی جائے گی قرآن پاک دی آیتاں سنیاں بھی جان گیاں، سورت فاتحہ سنی بھی جائے گی اور پڑھی بھی جائے گی۔ ہن اگے بات چلے گی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن اللہ دے نام نال شروع کرنے جڑا بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر سورت دے شروع دے اندر کیا ہے پوری آیت یا بطور برکت بسم اللہ پڑھنی چاہیے دیئے؟ کیوں جی اس دے اندر بہت سارا اختلاف، لیکن صحیح اور راجح بات ہوئی ہے کہ جناب اے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پوری دی پوری ہر سورت دے اندر مکمل آیت ہے۔ کیوں جو میں دس چکیا پچھلے کال رات والے درس دے اندر کہ یعنی سبع المثانی یعنی 7 آیتاں جڑیاں بار بار پڑھیاں جان والیاں، بار بار دہرائیاں جان والیاں، تے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں اگر آیت نہ سمجھیا جائے تے 7 آیتاں بن دی ہی نہیں۔ دوسری بات ہے اگر آیت ہر صورت دے اندر آسمانہ تو بطور آیت بسم اللہ نازل نہ ہوئی ہندی تے سورت توبہ تو پہلے بھی بطور برکت پڑھنی چاہی دی سی۔ بہترین دلیل ہے یعنی سورت توبہ تو پہلے نہ پڑھی جائے گی نہ لکھی جائے گی، اس واسطے یعنی باقی بات دی بات ہے یہ دے اندر بھی اختلاف ہے کہ آہستہ پڑھے یا بلند آواز نال، آہستہ پڑھنا زیادہ راجے اور بلند آواز نال بھی پڑھی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ ادھر ویکھنا ذرا یہ دے بعد شروع ہوئی بات الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی واسطے ساریاں دیاں ساریاں تعریفاں اللہ واسطے، کیوں جو ہر چیز دا رب جو اللہ ہے، تعریفاں بھی اس سے خالق تے مالک دیاں ہونیاں چاہی دیاں نے۔ الحمدللہ رب العالمین، رب پالن والا، رزق دین والا، عطا کرنے والا، خالق تے مالک نو رب آکھیا جاندا ہے، یعنی حج دے اندر توحید ربوبیت والی واضح ہو چکی، اور نال فرمایا عالمین، سارے جہانہ واسطے، سارے جہانہ دا رب اللہ ہے، اور تعریفاں دے لائق بھی وہ اللہ کلا ہے۔ ہن تے گل واضح ہو گئی، حالانکہ ویکھو عالم دے اندر سارے جہان آ جاندے نے، انسان، جن، ملائکہ اور اللہ دیاں مخلوقاں سارے دے سارے جہان عالم اندر آ جاندے نے۔ ویسے اصول دے مطابق عالم دی جمع نہیں لے آئی جاندی، جمع نہیں آندی، لیکن ایتھے تے بات ہی کچھ ہو رہے۔ سبحان اللہ میرے پیارے ویر،
اگر او اللہ احسان نہ بھی کرے تے وہ پھر بھی تعریفاں دے لائے کے سبحان اللہ۔ ادھر ویکھنا ایک بندہ گزریا جا رہا ہے، جاندیاں ویکھدا ایک مکان بنیا پیا بڑا خوبصورت، بندہ کہ واہ واہ بڑا کوئی ڈیزائنر سی، بڑا آرکیٹیکٹ سی، اور بڑا کوئی جناب راجگیری دا کام کرنے والا باہر کوئی جناب مستری سی جن نے کمالاں کر دتیاں۔ اصل دے وچ اس مستری نو آرکیٹیکٹ نو اور جناب اسی طریقے نال ہاں جی او بنان والے نو ذہن کنے عطا فرمایا، عقل کنے دتی ہے، اور بنان والے نو اے تعمیر مکان تعمیر کرنے والے نو کنے پیدا کیتا ہے؟ اللہ نے انہوں سارا کچھ دیتا، ذہن، عقل، شعور، تو طاقت، قوت ہے جی، بصارت، سب کچھ اللہ نے دیتا ہے۔ تے پھر ساریاں تعریفاں اسے اللہ دیاں ہی نہیں، اسے اللہ دیاں او دی کارا کریے ساری سبحان اللہ۔ اس واسطے میرے پیارے بھائی عالمین عالمین دی بات نو ذرا سمجھ لو کہ جناب میں عرض کر رہا سا کہ اے عالم دی جمع آندی نہیں، کہ وہ ضرورت نہیں وہ دے واسطے لیائی جاندی نہیں، لیکن اے دی جمع تھے عالمین جدو رب الحمدللہ ساریاں تعریفہ اللہ واسطے رب سے جڑا سارے جہانہ دا پالن والا جڑے رب والے نسبت ہوئی تے پھر ہاں جی عالم دی جمع گویا کہ جمع الجمع ہاں جی جمع دی بھی جمع آ گئی۔ او کس طریقے نال؟ اللہ اکبر اللہ 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 ایتھے او دی ربوبیت کاملہ دے ہے جی اظہار واسطے عالم دی جمع بھی لے آندی گئی ہے۔ ہن گل سمجھ آئی نا؟ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ جی میرے پیارے ویر آگے فرمایا جی الرحمن الرحیم، فرمایا وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایدہ مطلب ہے در بیکھو یہ جناب دو صفتہ لے آدیاں گئیاں، رحمان اندر مبالغہ زیادہ ہے کیوں جو رحمان دنیا واسطے اور رحیم آخرت واسطے۔ تے بعض علماء نے دی تفسیریں بھی کیتی ہے کہ جناب رحمان اے مومنات تے کافران واسطے دنیا دے اندر ساریاں تے مہربان ہے، یہ دے اندر وسعت موجود ہے، لیکن الرحیم دی صفت صرف اور صرف مومنہ واسطے، کیوں جو اللہ کریم آخرت اندر مومنہ واسطے اللہ نے آخرت اندر خاص کر لئیے، کیوں جو اللہ کریم نے فرمایا سورہ اعراف دے اندر اللہ کریم نے 156 نمبر ہے دے اندر فرمایا فَسَأَكْتُبُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ اللہ فرما دینے اسی لکھ لیا ہے لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اسی اپنی رحمت نو متقی لوگاں واسطے مومنہ واسطے لکھ چھڑے ہے، ضروری کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی جی میرے پیارے بھائی ہونے دے بعد آ گیا مالک یوم الدین۔ ویسے تے دنیا دے اندر بھی مالک اللہ ہی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا دے اندر ما تحت الاسباب دے کئی لوگانو اختیار بھی دے چھڑے نے، جویں جناب کوئی بندہ کسے نو ادھار پیسے دے دے وے، کوئی جناب استعمال کرنے واسطے اپنی چیز دے دے وے، کوئی روپیہ پیسہ آٹا دانا کسے غریب نو دے دے وے، یعنی یہ ما تحت الاسباب چیزاں نے کئی لوگاں نے اس مدد دی آڑ اندر یعنی اللہ تے علاوہ دوسرے لوگاں کو لو مدد یعنی جڑے دنیا تو چلے بھی گئے انہاں تو مدد منگڑی شروع کر دیتی ہے۔ نانا میرے پیارے ویر جڑیاں ما فوق الاسباب چیزاں نے او مدد منگیں گا کسے کو لو یعنی انہاں دے بارے اندر اگر تو جناب اللہ تبارک و تعالیٰ تو علاوہ کسے ہورانو صاحب اختیار سمجھیں گا شرک بن جائے گا،
اس واسطے میرے پیارے ویر لیکن مالک یوم الدین اللہ کریم نے قیامت والے دن دا مالک کیوں آکھیا ہے کہ اللہ قیامت والے دن دا مالک ہے، یعنی مالک دے ہر دن دائے دنیا دے اندر بھی ہر منٹ دے کلی اختیار اللہ کول نے، لیکن ماتا تعالی سباب چیزاں اللہ نے کئیاں نو اختیار دے چھڑے ایک دوسرے نال تعاون کر سکدے ہو، لیکن ما فوق الاسباب چیزاں تے ماتا تعالی سباب چیزاں انہاں دے اندر اللہ کریم قیامت والے دن سارے دے سارے اختیار اللہ اپنے کو لے لین گے۔ اللہ اکبر، اللہ کریم فرمان گے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اللہ فرمان گے آج دے دن کوئی کسے واسطے ذرہ برابر کم نہیں آئے گا، آج دے دن یعنی قیامت والے دن ہر حکم چلے گا تے کلے اللہ دا ہی چلے گا، یعنی اللہ دے کول اختیار مالک یوم الدین۔ اگے فرمائے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دے اندر مختصر خلاصہ ایمی بڑھے گا، یعنی اصل دے اندر نعبدو کا و نستعینو کا اصل اندر عبارت انج بنے گی، لیکن جڑا مفعول ہے انہوں ضمیر دے نال فائل تو مقدم کر دیتا گیا ہے، پہلے لے آندہ گیا ہے، مقدم دا مطلب پہلے، ٹھیک ہے نا؟ عوامی خطیبانہ بات علمی نوعیت دی وجہ اور سمجھان واسطے ضرورت ہوتی ہے، یعنی پہلے فائل یعنی مفعول فائل تو پہلے ضمیر دے نال یعنی مقدم کر دیتا گیا ہے، یہ دے اندر تخصیص پیدا ہو گئی۔ ہن معنی انج بنے گا، پہلے تے معنی انج بنے گا کہ اللہ دی عبادت کرنے ہاں، دے تو مدد منگنے ہاں، لیکن ہن معنی بن جائے گا یا کا پہلے آ گیا، یہ دا معنی بن دائے ہاں جی خاص تیری ہی عبادت کرنے ہاں اور خاص تیرے تو ہی مدد منگنے ہاں۔ اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر ہون تے بات سمجھ آ جائے گی، واضح ہو جائے گی نا، اسے واسطے تے عرض کرنا چاہنے ہاں کہ میرے پیارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کلو مدد او دی عبادت اتے توحید دیاں تین قسمہ، توحید الوہیت، کیوں جی توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اتنے بیان کی تیاں جانیاں چاہی دیاں سن، لیکن اختصار دی وجہ کر کے پھر کسے موقع تے بیان ہون گیاں، یعنی جتنیاں بھی قسمہ توحید دیاں عبادت دیاں، جتنیاں بھی قسمہ استعانت دیاں اللہ کو منگنے دیاں، اللہ دیاں فرما برداریاں کرنے دیاں، وہ سارے دے سارے اختیار اللہ کو لے۔ اس واسطے بندہ کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تو ہی اللہ تیری ہی عبادت کرنے ہاں، تیرے تو ہی مدد منگنے ہاں۔ چھوٹی جی مثال سمجھ رہا بات ہے آخر تے آ گئی، ادھر ویکھنا ایک بیوی اپنے شوہر نال بڑی محبت کر دیئے، بہت کچھ کہن دیئے، لیکن کہن دیئے نال کہن دیئے سر جی تسی بڑے پیارے ہو میرے سرتاج میرے شوہر، تسی بڑے چنگے ہو بڑے پیارے ہو، میں تہاڈی ہی بیوی ہاں، تہاڈی میں تمہاری ہی بیوی ہوں۔ اپنے شوہر کو ایک عورت بیوی کہتی ہے اور ساتھ کہتی ہے کسی دوسرے تیسرے بھی کہتی ہے میں تمہاری بھی بیوی ہوں۔ وی دا لفظ آیا نہیں، بندہ غیرت کھا کر کے انہیں پکڑے گا تے دروازے تو باہر کٹ دے گا، آکھے گا زوانے دی کھچران چل دبا ہو، نکلے تھے میرے کروں، یہ اودی بھی ہے تے پھر میرے کا رہن دے قابل نہیں تے اللہ تے بندیا تیرے نالوں کتے زیادہ غیرتاں والا ہے، کیا اللہ نو بندے جنی غیرت بھی نہیں آندی؟
جگہ جگہ تے عبادت کردا پھرے جگہ جگہ تے جویں اللہ نو پکاریا جاندا ہے ہوراں نو پکاردا پھرے آوازاں ہوراں نو ماردا پھرے رزق دین والا داتا کسی ہور نو مننے مشکل کشا کسی ہور نو مننے حاجت روا کسی ہور نو مننے تے پھر کہے میں توحید مننا اللہ دی عبادت کرنا نہیں کوئی ایدا مطلب نہیں ہے کہ اللہ دی عبادت نہیں پھر ہاں جی پھر تے جناب جگہ جگہ تے وہ سجدے کردا پھردا ہے جگہ جگہ تے اور جے دی منی دی ہے نا ہاں جی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب دی منی اللہ دے ولی بنے رب دی من کر کے بنے بڑے سانو بھی اللہ دے نبیاں طرح ولیاں طرح اپنے اللہ نو ہی کلی اختیار سمجھنا چاہیے ہے اور وہ ہر معاملے اندر توحید دیا جتنیاں قسمہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو شایان شان نے او دے مطابق انہوں مننا چاہیے ہے عمل کرنا چاہیے پھر ہے جی او دی عبادت پھر مانا بڑھے گا اللہ تیری ہی عبادت کرنے تے تیرے تو ہی مدد مانگنے اور اے دے بعد اللہ اکبر فرمایا جی اہدنا الصراط المستقیم اللہ سیدھے راہ کی اللہ رہنمائی عطا فرما مستقیم رستے کی اللہ رہنمائی عطا فرما دے گل سمجھ آگئی نا ادا کی مطلب نبی اسی کہنے اللہ سدھی راہ بکھا کیوں ترجمہ کرنے ہیں نا اللہ کے حالانکہ سدھی راہ بکھا اے نہیں نبی نو تے اللہ نے سدھی راہ بکھائی ہوندی تے نبی بھی اپنی زندگی دی آخری نماز وچ بھی پڑھے اہدنا الصراط المستقیم کیوں جی گل سمجھ آئی تے پھر کیوں یہ دا معنی اے بڑھے گا اللہ میں نو سیدھی راہ پر مجھے قائم رکھ ہر ساہ دے اندر زندگی دا آخری سانس کیوں نہ ہوئے بندہ اللہ سونے دی رہنمائی دا او دی مدد دا سدھے رستے تے چلن واسطے قائم رہن واسطے او دی مدد دا محتاج ہے اللہ دی طرفوں رہنمائی دا محتاج ہے دا یہ مطلب بڑھے گا اہدنا الصراط المستقیم تے صراط الذین انعمت علیہم اللہ ان لوگاں دی راہ جنہاں تے تو انعام کیتا ہے انعام یافتہ لوگ کون نے اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والصالحين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اے جے مانا کہ جی نیک لوگاں دا اللہ سنگ ساتھ انہاں دی راہ بکھا جڑے انعام جنہاں تے کیتا نہ کہ ان لوگاں دی راہ تے سانو چلا جنہاں تے تیرا غضب ہویا جڑے گمراہ ہو گئے لوگ ہیں جی انہاں دے رستے تے اللہ نہ چلائیں انعام یافتہ لوگاں دے رستے تے اللہ سانو چلا دے تے آخر تے آکھیا جاندا آمین کیوں جی آخر تے والظالین تو بعد آخر تے کی کہو گے آمین اگر سری نمازہ نے تے آہستہ بندہ پہلے آپ پڑھ کے سورت امام دے پیچھے تاوی پڑھنی ہونے سورت فاتحہ پڑھ کے آخر تے کہے گا آمین اگر بلند آواز نال کہو گے لمبیاں حدیثاں کہ فرشتیاں دینا آمین نال تو اڈی آمین مل جائے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیندہ ہے یہ حدیثاں لمبیاں چوڑیاں لیکن آمین دا معنی کسی نے آج تک معنی ہی نہیں دسیا غور ہی نہیں کیتا اور لوگوں آمین دا معنی کی بندا ہے اللہ اکبر کذالک فلیکن یعنی ادا مطلب یہ بنتا آمین دا معنی اللہ اسی طرح ہی ہوئے اللہ سنے ایویں ہی ہوئے اسی طرح ہو لا تخیب رجاءنا اللہ سنو نا مراد نہ کری نامراد نہ لٹائی اور تیسرا معنی جو علماء نے کیتا ہے اللہم استجب لنا اللہ سونیا ساڑی دعا قبول فرما لے
اے مانا بڑھے گا آمین دا۔ اللہ تبارک و تعالی جو سنیا سنایا تھوڑے جی منٹا دے اندر 20-22 منٹ دے اندر جو بیان ہویا، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نال قبول و منظور فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔